السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے آج میں کام نہیں کروں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں کام نہیں کروں گا، تو ہم یہ کہیں گے الیوم آنا ما سوی شگل، یعنی کہ آج میں کام نہیں کروں گا۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا یا کرنے کو کہتے ہیں، اور شگل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم آنا ما سوی شگل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں کام نہیں کروں گا، آج میں بیمار ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں بیمار ہوں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم آنا مرید، یعنی کہ آج میں بیمار ہوں۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور مرید عربی میں بیمار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم آنا مرید، الیوم آنا مرید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں بیمار ہوں۔ تم کو کیا مشکل ہے؟ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کو کیا مشکل ہے، تو وہ یہ کہے گا انت ایش فی مشکل، یعنی کہ تم کو کیا مشکل ہے۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تم کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور مشکل عربی میں مشکل کو ہی کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایش فی مشکل، انت ایش فی مشکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کو کیا مشکل ہے، انت ایش فی مشکل۔ آج مجھے بخار ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ آج مجھے بخار ہے، تو ہم یہ کہیں گے الیوم آنا فی حرارہ، یعنی کہ آج مجھے بخار ہے۔ الیوم آنا فی حرارہ۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور حرارہ عربی میں بخار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم آنا فی حرارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج مجھے بخار ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو ہم یہ کہیں گے انا علم فی البطن، یعنی کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ انا علم فی البطن۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور علم فی البطن عربی میں پیٹ میں درد ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا علم فی البطن، انا علم فی البطن۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرے پیٹ میں درد ہے، انا علم فی البطن۔ ٹھیک ہے تم ہاسپٹل جاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ ٹھیک ہے تم ہاسپٹل جاؤ، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، تو وہ یہ کہے گا طیب انت روح مستشفی، یعنی کہ ٹھیک ہے تم ہاسپٹل جاؤ۔ طیب انت روح مستشفی۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، اور مستشفی عربی میں ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انت روح مستشفی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
ٹھیک ہے تم ہاسپٹل جاؤ۔ رات میں مجھے جانا ہے بازار۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو رات میں مجھے جانا ہے بازار، تو وہ یہ کہے گا باللیل انا روح سوق، یعنی کہ رات میں مجھے جانا ہے بازار۔ باللیل عربی میں رات میں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جانا ہے یا جانے کو کہتے ہیں، اور سوگ عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے باللیل انا روح سوگ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا رات میں مجھے جانا ہے بازار۔ 8 بجے گھر پر آؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو 8 بجے گھر پر آؤ، تو وہ یہ کہے گا الساعة 8 تعال بیت، یعنی کہ 8 بجے گھر پر آؤ۔ الساعة 8 عربی میں 8 بجے کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا آنے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الساعة 8 تعال بیت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا 8 بجے گھر پر آؤ۔ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، تو ہم یہ کہیں گے طیب ما فی مشکل، یعنی کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، طیب ما فی مشکل۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور ما فی مشکل عربی میں کوئی مشکل نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب ما فی مشکل، طیب ما فی مشکل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، طیب ما فی مشکل، میں آ جاؤں گا ٹائم پر۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ میں آ جاؤں گا ٹائم پر، تو ہم یہ کہیں گے آنا ایجی فی الوقت، یعنی کہ میں آ جاؤں گا ٹائم پر۔ آنا ایجی فی الوقت، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا آ جاؤں گا کو کہتے ہیں، اور فی الوقت عربی میں ٹائم پر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ایجی فی الوقت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آ جاؤں گا ٹائم پر۔ تم ادھر آؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ تم ادھر آؤ، تو ہم یہ کہیں گے انت تعال ہنا، یعنی کہ تم ادھر آؤ۔ انت تعال ہنا، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا آنے کو کہتے ہیں، اور ہنا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال ہنا، انت تعال ہنا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ادھر آؤ، انت تعال ہنا۔ یہ سامان ادھر لاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ یہ سامان ادھر لاؤ، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض جیب ہنا، یعنی کہ یہ سامان ادھر لاؤ۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لاؤ یا لانے کو کہتے ہیں، اور ہنا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض جیب ہنا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان ادھر لاؤ، تم اسے اٹھا لو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم اسے اٹھا لو کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت شیل ھذا، یعنی کہ تم اسے اٹھا لو، انت شیل ھذا۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں اٹھا لو کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں اسے یا پھر اس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے
انت شیل ہاذا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم اسے اٹھا لو، یہ سامان پکڑو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ یہ سامان پکڑو، تو ہم یہ کہیں گے ہاذا اغراض یمسک، ہاذا اغراض یمسک۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور یمسک عربی میں پکڑو یا پکڑنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا اغراض یمسک، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان پکڑو، یہ مجھے دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ یہ مجھے دے دو، تو ہم یہ کہیں گے ہاذا آتی انا، ہاذا آتی انا، یعنی کہ یہ مجھے دے دو۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، آتی عربی میں دے دو یا دینے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا آتی انا، ہاذا آتی انا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ مجھے دے دو، ہاذا آتی انا، یہ مجھے چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ یہ مجھے چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے ہاذا ابغا انا، یعنی کہ یہ مجھے چاہیے، ہاذا ابغا انا۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا ابغا انا، ہاذا ابغا انا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ مجھے چاہیے، تم کو کتنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تم کو کتنا چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انتا کم ابغا، یعنی کہ تم کو کتنا چاہیے، انتا کم ابغا۔ انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تم کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا کم ابغا، انتا کم ابغا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کو کتنا چاہیے، تم کب آؤ گے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تم کب آؤ گے، تو ہم یہ کہیں گے انتا میتا ایجی، یعنی کہ تم کب آؤ گے، انتا میتا ایجی۔ انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور متا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤ گے یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا متا ایجی، انتا متا ایجی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کب آؤ گے، تم ابھی کہاں ہو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تم ابھی کہاں ہو، تو ہم یہ کہیں گے انت وین الحین، یعنی کہ تم ابھی کہاں ہو، انت وین الحین۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا وین الحین، انتا وین الحین، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ابھی کہاں ہو، میں ابھی روم پر ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ میں ابھی روم پر ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین غرفہ موجود، یعنی کہ میں ابھی روم پر ہوں، انا الحین غرفہ موجود۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین غرفہ موجود،
आना अलहीन गुरफा मौजूद। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं अभी रोम पर हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।